الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. یہ چھٹے پارے کا آغاز ہے اور اس میں اللہ رب العالمین نے شروعات چھٹے پارے کے شروع میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین علی الاعلان کوئی اگر کسی کی برائی کرے تو اس کو پسند نہیں فرماتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میرے گھر کے بازو جو گھر والا ہے بڑا خراب آدمی ہے، اور اس کے اندر جو برائی پائی جاتی ہے اس برائی کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ بڑی خراب بات ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا ہے، جیسا کہ اس قول سے معلوم ہوا. لیکن آگے فرماتا ہے الا من ظلم، ہاں اگر کوئی کسی آدمی پر ظلم کرتا ہے، کسی پر اگر بربریت کے پہاڑ توڑتا ہے، تو وہ آدمی اس برائی کا تذکرہ کر سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی ہے جو مجھ پر ظلم کرتا ہے. وہ علی الاعلان بھی کہہ سکتا ہے، چار لوگوں کے بیچ میں بھی کہہ سکتا ہے، کسی قاضی کے پاس جا کر بھی یہ بات کہہ سکتا ہے. یہ بات کہنے کی اجازت ہے. لیکن بنا مطلب کہ اگر کوئی آدمی کسی کے اندر کی بات کو چار لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ بڑی خراب بات ہے. اور یہ خرابی بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے، یہ بیماری بھی مسلمانوں کے اندر موجود ہے. تھوڑا سا بس معلوم ہو جائے بیان کرنا شروع کر دیں. بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں ڈھونڈتے ہیں خرابی، ڈھونڈتے ہیں کرید کے، اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ایسا کریا نہ نے ایسا کیا تو برابر ہے کہ نہیں ہے. پہلے وہ مسئلہ مولوی صاحب کے پاس لائے، مولوی صاحب ایسا کرے تو کیسا؟ نہیں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں مولوی صاحب ایسا کریا نہ، وہ حدیث میں ہے کیا ہے؟ کر سکتے ہیں، ایسا کیسا؟ پہلی بات دیکھ رہے ہیں ہمیں ایسا نہیں ہوتا تھا کبھی بھی. کہیں نہ کہیں سے اس کو کچھ نہ کچھ مل جائے بس بولنے کو، ڈھونڈ کے کھینچ کھانچ کے بھی اگر نہیں ملتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے، اور اگر بمشکل مل گیا تو اس کو بڑا کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لیتا ہے. قرآن حکیم کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں فرماتا ہے کہ کوئی بھی کسی کے بات کو، کسی کی بات کو علی الاعلان بیان کرے. تو یہ غیبت ہو جائے گی نا پھر. اور غیبت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اگر تم اپنے بھائی کا تذکرہ کر رہے ہو اور جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو اس آدمی کو وہ چیز اچھی نہ لگے، یہ غیبت ہے. یہ غیبت ہے. پیٹھ پیچھے بولنا وہ تو ہے ہی غیبت، لیکن یہ بھی غیبت ہے کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ کرو اور اس کو وہ چیز اچھی نہ لگے، یہ بھی غیبت میں شامل ہے. تو اس آیت میں یہی چیز بیان فرمایا. اس کے بعد فرمایا بڑی بہترین بات کہی جا رہی ہے ان تبدو خیرا او تخفوه او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. تم کوئی بھی بھلائی ظاہر کرو گے یا خاموشی کے ساتھ کرو گے یا کسی بھی آدمی کو معاف کر دو گے، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، معاف کرنے والا اور طاقت والا اللہ رب العالمین ہے. دیکھیے آیت کریمہ کی باریکی کو سمجھیے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کو معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور طاقت والا ہے. کیا مطلب ہے اس جملے کے بعد یہ بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور طاقت والا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تمہارے پاس طاقت و قوت ہونے کے باوجود اگر تم
اپنے بھائی کو معاف کر دیتے ہو تو ذرا اپنے پروردگار کو بھی دیکھو، وہ بھی طاقت والا ہے لیکن تمہارے صبح سے شام ہونے والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ بدلہ لے لے تو تم کہیں کے نہیں رہو، اگر وہ بدلہ لینے پہ آ گیا تو پھر کٹورا لے کے راستے پہ آ جاؤ گے تم۔ اللہ تعالیٰ طاقتور ہونے کے باوجود تم کو معاف کرتا ہے، سو لہٰذا اگر تم طاقتور ہو تو اپنے بھائی کو معاف کرو، معاف کرو۔ طاقتور رہنے کے باوجود اگر کوئی معاف کر دیتا ہے تو یہ بڑے جگر کا کام ہے۔ اس کے بعد بڑی بہترین بات بتائی جا رہی ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ عیسائیوں کا قول کیا، یہ کیا کہتے ہیں، إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کیا، عیسیٰ کو ہم نے قتل کیا، مَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اللہ فرماتا ہے کہ نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر لٹکایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، جن کو تم نے قتل کیا اور صلیب پر لٹکایا وہ عیسیٰ کی شباہت والا تھا، عیسیٰ کے مشابہ تھا، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اچھا اس میں ایک بات دیکھیے، یہ تو کہہ رہے ہیں، اس زمانے کے عیسائی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا۔ آج کے عیسائی کیا کہتے ہیں؟ آج کے عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے خود سولی پر چڑھ کر تمام دنیا والوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے، لہٰذا ہم عیسیٰ کو اس لیے سن آف گاڈ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہو اللہ کا بیٹا؟ اس کا تذکرہ آگے اسی پارے کے آگے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو دیکھو یہ اللہ رب العالمین کا بیٹا حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اچھا چند عیسائی لوگ مسلمانوں کے پاس آئے اور اپنے عیسیٰ علیہ السلام کو مقام و مرتبے میں بڑا بنانے کے لیے، اپنے عیسیٰ کی منزلت اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے 4 چیزیں رکھی۔ کہا کہ ہمارے نبی، دیکھو تمہارا یہ ماننا ہے اور ہم لوگ تو خیر اس کو نہیں مانتے، لیکن تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو جو لیٹا ہوا نیچے زمین کے اندر لیٹا ہوا ہو اور جو آسمانوں میں ہو، دونوں میں مقام اور مرتبہ کس کا؟ عیسائی کہنے لگے جو آسمانوں پر ہے اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ بھائی جو زمین کے اندر ہے اس کا مقام و مرتبہ تو نہیں، جو آسمانوں پہ چلا گیا اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن حکیم کے اندر بہت زیادہ آیا ہے بمد مقابل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ محمد کا نام 5 مرتبہ آیا، 4 مرتبہ محمد کے نام سے اور 1 مرتبہ احمد کے نام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں زیادہ آیا ہے، اس لحاظ سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ زیادہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ دوسرا اعتراض تھا۔ تیسرا اعتراض کرنے لگے عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انتقال فرما چکے ہیں، تو تم کس سے راستہ پوچھو گے؟ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی جاگا ہوا ہے، زندہ ہے، آپ راستہ کس سے پوچھیں گے آگے منزل تک جانا ہو تو؟ ہمارا دماغ اور ہماری عقل کیا کہے گی کہ جو جاگا ہوا ہے اسی سے پوچھیں گے۔ یہ تیسرا اعتراض تھا۔ چوتھا اعتراض انہوں نے کیا کہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، صرف ماں، تمہارے محمد تو ماں باپ دونوں تھے ان کے، وہ تو نارمل چیز ہے، ہر جگہ ویسے ہوتا ہے، لیکن ہمارے عیسیٰ بغیر باپ کے یعنی معجزے کے طور پر پیدا ہوئے، اس لحاظ سے بھی ہمارے عیسیٰ کا مرتبہ مقام زیادہ ہے۔ 4 اعتراضات انہوں نے مسلمانوں کے سامنے پیش کیے۔ مسلمان بھی کم تھے، انہوں نے بھی جواب دیا، ہر ایک اعتراض کا جواب دیا۔ پہلا اعتراض ان کا یہ تھا کہ ہمارے نبی آسمانوں پر ہے اور تمہارے نبی زمین پر ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تو مقام و مرتبہ ہمارے نبی کا زیادہ۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ دیکھو جو چیز وزنی ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، پلڑا ہے، دونوں طرف ایک چیز رکھی ہے، جو چیز زیادہ وزن ہوگی وہ زمین کی طرف جھکے گی اور جو ہلکی ہوگی وہ آسمانوں کی طرف اٹھے گی۔ تو کہا اس لحاظ سے ہمارے نبی کا مرتبہ زیادہ ہے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ عیسیٰ کا نام قرآن میں زیادہ ہے بمد مقابل محمد رسول اللہ کے، تو مسلمانوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام جتنی مرتبہ قرآن میں ہے اس سے زیادہ مرتبہ نام موسیٰ کا ہے۔ اب بتاؤ تم موسیٰ کو عیسیٰ سے زیادہ مقام و مرتبے والا مانو گی؟ نہیں مانیں گی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ادھر والے ہو جاتے ہیں نا، یہودی ان کو مانتے ہیں، اس لیے عیسائی نہیں مانیں گے ان کو۔ تو اگر نام ہی زیادہ ہو اور نام کو ہی
بنیاد بنا کر کے مقام و مرتبہ دینا ہو تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو دو. تو یہ چیز بھی, یہ اعتراض کا بھی حل مل گیا. تیسرا اعتراض انہوں نے کیا تھا کہ بھائی اگر کوئی لیٹا ہو اور کوئی جاگا ہو تو راستہ آگے جانے کے لیے کس سے پوچھو گے؟ ظاہر ہے کہ جو جاگا ہوا ہے اسی سے پوچھیں گے. تو انہوں نے مسلمانوں نے کہا کہ دیکھو جو جاگا ہوا ہے وہ بھی اسی انتظار میں وہاں پر جاگا ہوا ہے کہ لیٹنے والا اٹھے تو راستہ پوچھو. بتائیے قیامت اس وقت تک قائم ہوگی؟ جب تک اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل نہ ہو جائے, محمد رسول اللہ کی شریعت کو مان نہ لے, فالو نہ کر لے, تب تک قیامت واقع نہیں ہوگی. تو حضرت عیسیٰ کو محمد رسول اللہ کا متبع اور فرما بردار بننا پڑے گا, اس کے بعد ہی قیامت واقع ہوگی. تو جو بندہ جاگا ہوا ہے اس سے راستہ نہیں پوچھنا ہے بلکہ وہ خود راستے کا متلاشی ہے کہ سویا ہوا اٹھے تو میں راستہ پوچھوں. یہ تیسرا اعتراض. چوتھا اعتراض ان کا تھا کہ ہمارے عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, تمہارے محمد تو باپ اور ماں دونوں تھے ان کے. تو مسلمانوں نے کہا کہ اگر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو زیادہ مقام و مرتبے والے, تو حضرت آدم علیہ السلام کے تو باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں, تو بتاؤ وہ حضرت عیسیٰ سے زیادہ مقام و مرتبے والے ہوئے؟ یہ بھی نہیں مانیں گے عیسیٰ, اس لیے کہ ان کے ہاں جو بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو ان چیزوں کا تذکرہ اسی آیت کریمہ کے پیش نظر کیا گیا ہے. اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے جواب دیا بر رفعہ اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے. اس کے بعد ایک آخری چیز بیان کر دیتا ہوں. بیان فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ, کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف چند واقعے, چند قصے بیان کیے ہیں, اور بہت سارے قصے ایسے ہیں جو ہم نے آپ کو نہیں بتائے ہیں. مطلب یہ ہے اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو بعض قصے بتائے گئے اور بعض قصے نہیں بتائے گئے. تو جو بتائے گئے اس کا علم نبی کے پاس ہے, اور جو نہیں بتایا گیا اس کا علم اللہ کے رسول کے پاس نہیں ہے. تو جب جو قصہ, جو واقعہ نہیں بتایا گیا اس کا علم اللہ کے رسول کے پاس نہیں ہے تو نبی عالم الغیب کیسے ہوئے؟ نہیں ہوئے. اس کے بعد فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ, وَكَلَّمَ کلام کیا اللہ سے موسیٰ نے, تو موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا, بات ختم ہو گئی, سینٹنس ختم ہو گیا. لیکن تکلیمہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کہ اللہ رب العالمین پوری طرح بیان فرما رہا ہے کہ موسیٰ نے کلام ویسے کیا جیسے تم لوگ آپس میں کرتے ہو. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے منہ کھول کر بات کی اور اللہ نے بات کی, تو دونوں ایک دوسرے سے بات کیے. یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس لیے کہ تاکہ آگے چل کر کوئی فرقہ, مسلمانوں میں کوئی ایسا فرقہ سامنے نہ آ جائے جو یہ کہے کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے سوچا, اللہ نے بات ڈال دی, بات کرنے کا کوئی اور طریقہ تھا, خواب میں بات کی وغیرہ وغیرہ نہ کہے. اسی لیے اللہ نے تکلیمہ کا لفظ لا کر کے بتا دیا ویسے بات کیا جیسے تم لوگ آپس میں بات کرتے ہو. جیسے معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے بات نہیں کی, اللہ سے بات کرنا ممکن ہی نہیں, جبکہ ہمارے رسول بھی بات کر چکے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ایک آخری بات بیان فرمائی اس بارے میں, یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم, اے اہل کتاب دین کے اندر غلو نہ کرو, لا تغلوا فی دینکم, دین کے اندر غلو نہ کرو. آدمی سوچتا ہے چلو بھائی غلو کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا, شان بڑھا دیتے ہیں, مقام بڑھا دیتے ہیں تھوڑا سا. غلو ایک خراب چیز ہے, بری چیز ہے. اب انہوں نے کیا کیا, مسلمانوں کے چند فرقوں نے کیا کیا, ولیوں کو نبیوں کی جگہ رکھ دیا, نبیوں کو اللہ کی جگہ پر رکھ دیا, اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھے دین کو سمجھ لیا ہے, اور دین ہم سے زیادہ بہترین طریقے سے عمل کون کر رہا ہے؟ ہم تو ان کے شان اور منزلت کو بڑھانے والے لوگوں میں سے ہیں. تو غلو کرنا ایک خراب چیز ہے. جیسے ایک آدمی ڈاکٹر ہے, آپ اس کو کیا بولیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بولیں گے. ڈاکٹر صاحب کہاں گئے تھے؟ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ کام ہو گیا. اب ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو اس کو ڈاکٹر ہی بولیں گے. اب کوئی بولے نہیں بھائی ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں اسی لیے ہم ان کو انجینئر صاحب بھی بولیں گے. ڈاکٹر صاحب, انجینئر صاحب کیسے ہیں بتائیے؟
اب بتائیے یہ آپ نے غلو ہی تو کیا، اچھا کام کیا، عزت کی. یا ڈاکٹر صاحب سوچے گا کہ دیکھو انجینئر صاحب بول کے میری ذلت کر رہا ہے، مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اگر آدمی کتنا ہی سوچ لے کہ میں عزت بڑھا رہا ہوں غلو کے ذریعے سے، عزت نہیں بڑھتی ہے، بلکہ اس سے آدمی غلط ڈائریکشن پر چلا جاتا ہے، غلط راستے پر چلا جاتا ہے. فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دین کے اندر غلو مت کرو. آج دنیا کے اندر جتنے فسادات، بگاڑ، خرابیاں ہیں، وہ ساری کی ساری غلو کی وجہ سے ہے. غلو ختم ہو جائے سارا کا سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ہمارے مسلمانوں میں سے چند مسلمان بھائیوں نے کیا کہا؟ وہی ہے مستوی عرش جو تھا عرش پر خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ مصطفیٰ جو عرش پر تھا وہی مصطفیٰ بن کر کے مدینے میں اتر پڑا. کتنی بڑی بات ہے. موضوع اور من گھڑت واقعات کو بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل وہی کہاں سے لاتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول بس ایک پردہ ہے، اس کے پیچھے سے آواز آتی ہے، میں سنتا ہوں، جو سنتا ہوں آ کر کے بتا دیتا ہوں. تو کہا کہ جبرائیل اس بار جانا تو جا کر کے تھوڑا پردہ ہٹا کر کے دیکھنا. جبرائیل گئے، پردہ ہٹا کر کے دیکھا تو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. کتنی بڑی بڑی باتیں، کتنی خراب باتیں ہیں. اللہ کے رسول کی شان میں اتنی بڑی بڑی گستاخیاں، اور اس طرح سے ان کی شان میں گستاخیاں کرنا آدمی پوری طرح سے مشرک بن جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نبی کریم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، اے مسلمانوں، اے لوگوں سنو، میری شان میں اس طرح سے غلو مت کرنا جس طرح سے نصارہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کر دیا. اس کے پیش نظر بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ کسی اور موقع پر بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھ لیں، ان باتوں پر غور و تدبر کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.